وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ السلام علیکم۔ میری بچی باہر کے کھانے سے بہت سینسٹیو ہے، تو میں نے خوب استخارہ کر کے اس کے کھانے کچھ محدود کر دیے۔ یہ والی بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں جب بتاتی ہوں کہ استخارہ ہم ان چیزوں کے بارے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بے وقوفانہ حرکت ہے، اب وہ جو ہے اس کا نظام برباد کر رہی ہو استخارے کے نام پہ، تم کہ استخارہ کر کے بچی کو چیزیں کھلا رہی ہو۔ تو سارا دن مجھے گوگل پہ تو بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھی رہتی ہے یہ قوم گوگل پر، ساری دنیا بیٹھی رہتی ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے شارٹ کٹ۔ اللہ ہی رہ گیا ہے بس، اللہ سے نہیں پوچھیں گے ہر بات، لیکن ایک یعنی روٹی کیسے پکانی ہے، کوفتے کیسے بنانے ہیں، یہ تک تو جا کے گوگل پہ دیکھتی ہیں عورتیں۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا، ماحول نہیں بنایا ہم نے۔ اسی لیے میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، اٹھے نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے نکلو اللہ کی راہ میں؟ اس علم کو پھیلانا ہے، اس دین کو پھیلانا ہے، اس سوچ کو بنانا ہے کہ جہاں لوگ شرک اور بڑی بڑی باتیں اور بڑے سکون سے کر جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ نہ کریں لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، ڈر خوف پیدا ہو اللہ کا، ہدی للمتقین۔ تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی جب ہم اس کو رائج کریں گے۔ اگر ہم رائج نہیں کریں گے تو لوگوں کا قصور اتنا ہی ہے کہ ان تک بات نہیں پہنچی، انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی، لیکن ہمارا قصور ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اعتماد یقین کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میں حق پر ہوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور میں صبر کے لیے تیار ہوں اللہ کی مدد سے۔ ہر معاملہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، تقریباً 12 سال جھیلا انہوں نے، لیکن ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، نگاہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ ہم کیوں نہیں کرتے یہ سارے کام؟ ہم نے کیوں نہیں اٹھ کے یہ سارے کام کیے؟ عمریں گزر گئیں لوگوں کی، کسی کو کوئی خیر نہیں پہنچایا۔ تو یہ جو ہمارا اسٹیٹس ہے خیر امت، داعی حق، خلیفہ وقت، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں نا ایوارڈ، یہ سارے تمغے۔ تو ہم کہاں بنے؟ اب ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہو چکے کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے، بچوں کو خبر ہی کچھ نہیں ہے، بچوں کو کیا ابا کو بھی خبر نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے قرآن کے ساتھ جڑنا اور ایک ایک بات، ایک ایک آیت کے ساتھ جڑنا۔ اور ہم نے پھیلایا نہیں، ہمیں پھیلانا پڑے گا قرآن۔ اس کے بعد جیسے ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے، ہماری اولاد کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور دوسروں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، تب جا کے یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ ذکر موجود ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم لوگ علم حاصل کرتے، بستیوں سے نکلتے، علم حاصل کرتے، اور علم حاصل کر کے دوبارہ بستیوں میں جاتے، مختلف بستیوں میں جا کے علم پھیلاتے اور شرک و بدعت سے، ضلالتوں سے لوگوں کو بچاتے۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں یہ بھی موجود ہے نکلو اللہ کی راہ میں، اور یہ بھی موجود ہے کہ کیوں نہیں نکلے، تم کیوں نہیں نکلے؟ تو یہ تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے والدین کو کرنا چاہیے تھا، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اور مولانا صاحب کی تو صورتحال ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے چینل میں کہہ رہے ہیں کہ یار چھوٹی چھوٹے نہانے دھونے کے معاملات اور فلاں پاکیزگی کے معاملات، یہاں تو قوم جو ہے 2% موجود ہے۔ یہ آپ چینلوں پہ جائیں دیکھیں ان کے مولویوں کے، 2% 4% لوگوں کو علم ہے، باقی تو بالکل بدھو ہیں۔ یار آپ کا کام تھا نا انہیں علم دینا، آپ نے بدھو ہی بنا کے رکھا۔ آپ کے معاملے تو سارے سیدھے ہو گئے، نیازیں بھی پہنچ رہی ہیں، آپ کے تو پیٹ باہر نکل آئے کھا کر، وہ بدھو کے بدھو رہے کیونکہ آپ نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ایسے ہی ہم پہ فرض ہے، ایک ایک فرد کے اوپر، ایک ایک عورت مرد پر
نکلو اللہ کی راہ میں. ہم کہاں نکلے؟ میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں اپنا پارٹی ماتھے پہ میں نے لگایا اس کا ٹیگ اور میں نکل پڑا پارٹی کا پیغام پہنچانے. نکلو اللہ کی راہ میں. کتنی بار نکلے ہیں اللہ کی راہ میں؟ نہیں نکلتے. ابھی الیکشن اناؤنس ہو جائیں، عورتیں بھی ایسے نکلیں گی جیسے زمین سے پتنگے نکلتے ہیں، مرد بھی نکل پڑیں گے. یہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں. یہ اس جمہوریت کا نظام یہودی کا ڈالا گیا ایک نظام، بالکل ظلم کا نظام، اس کے لیے نکل پڑے سارے. جب تک ہم اللہ کے قرآن کو لے کے نہیں نکلیں گے انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کا ذریعہ یہ قرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.